یہ ہے نیوزی لینڈ، پیسیفک اوشن کے بالکل ساؤتھ میں اور آسٹریلیا سے تقریباً 4000 کلومیٹر دور دنیا کا دوسرا سب سے پرامن ملک ہے۔ انڈیا اور پاکستان میں رہنے والے زیادہ تر لوگ میری طرح نیوزی لینڈ کو کرکٹ کی وجہ سے جانتے ہیں۔ نیوزی لینڈ دنیا میں کافی پاپولر ہے، بڑے بڑے پہاڑوں، خوبصورت جھیلوں اور ہائی آرگینک فوڈ کی وجہ سے۔ کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مشہور مووی لارڈ آف دی رنگز کی شوٹنگ بھی نیوزی لینڈ کی انہی خوبصورت وادیوں میں کی گئی تھی۔ نیوزی لینڈ کا موسم بالکل یوکے کی طرح ہے، ہلکی گرمی، لمبی سردیاں اور اچھی خاصی بارشیں۔ اس سب کے باوجود بھی نیوزی لینڈ کی پاپولیشن یوکے کی پاپولیشن کا تقریباً 7% بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نیوزی لینڈ کا یہ میپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ نیوزی لینڈ تقریباً 80% خالی ہے اور وہاں کوئی نہیں رہتا۔ نیوزی لینڈ کی 70% آبادی نارتھ میں رہتی ہے اور نارتھ کی بھی 1/3 آبادی اس آکلینڈ شہر میں رہتی ہے۔ اتنا زبردست موسم، خوبصورت نظارہ اور ہائی لیونگ سٹینڈرڈ کے باوجود بھی نیوزی لینڈ خالی کیوں ہے؟ تھرل ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ یہ بات ہے 750 AD کی، جب آدیواسی لوگ اپنے پرانے آئی لینڈز کو چھوڑ کر ایک نئے اور خوراک سے بھرپور آئی لینڈ کی تلاش کرنے کے لیے اپنی کشتیوں پر سوار ہوئے۔ انہیں کچھ ہی دنوں کے سفر کے بعد ایک آئی لینڈ دکھائی دیا جہاں پر بڑے بڑے پہاڑ، پھلوں کے باغات اور مال مویشی موجود تھے، تو انہوں نے اسی آئی لینڈ پر رہنے کا فیصلہ کیا۔ 17ویں صدی تک یہ لوگ پرامن نیوزی لینڈ میں رہتے رہے۔ دنیا سے کافی دور ہونے کی وجہ سے ان کی کسی سے دشمنی تھی اور نہ ہی کسی سے کوئی خطرہ تھا، مگر یہ سب کچھ بہت جلد بدلنے والا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ویسٹرن نیشنز اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے پوری دنیا میں پھیل رہی تھی۔ ایکسپلوررز کو بھیجا جا رہا تھا کہ وہ نیو آئس لینڈز، کنٹریز اور کانٹیننٹس ڈسکور کریں تاکہ یورپین کنٹریز اپنی طاقت میں مزید اضافہ کر سکیں۔ اس سلسلے میں ایک ویل ٹرینڈ ایکسپلورر ایبل ٹیسمین کو اسی کام کے لیے بھیجا گیا۔ یورپین کنٹریز کو معلوم تھا کہ پیسیفک اوشن کے نزدیک انہیں کوئی نہ کوئی آئی لینڈ ضرور ملے گا، اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ ان کے لیے اپرچونٹی سے کم نہیں ہوگا۔ 1642 میں ایبل ٹیسمین نے نیوزی لینڈ کو ڈسکور کیا، مگر جب اس نے وہاں اترنے کی کوشش کی تو اس کی آدیواسی لوگوں کے ساتھ زبردست جنگ ہوئی اور اسے مجبوراً وہاں سے بھاگنا پڑا۔ پھر 1769 میں ایک برٹش آفیسر جیمز کک اسی آئی لینڈ کی تلاش میں یہاں آ پہنچا، اور اس بار بھی آدیواسی لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا اور جیمز کک کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس بار انہوں نے نیوزی لینڈ کے بارے میں ڈیٹیلز حاصل کی اور پھر 18ویں صدی میں برٹش لوگوں نے نیوزی لینڈ کی طرف رخ کیا، اور اس بار انہوں نے آدیواسی لوگوں کو لالچ دے کر سمارٹ وے میں ڈیل کیا، اور اگلے 100 سالوں کے اندر یہ برٹشرز نے نیوزی لینڈ کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ 1840 میں برٹشرز اور آدیواسی لوگوں کے درمیان ایک ٹریٹی سائن کی گئی جسے ہم دا ٹریٹی آف وائتانگی کہتے ہیں، اور اس ٹریٹی کے بعد نیوزی لینڈ برٹش امپائر اور یورپ کا حصہ بن گیا۔ برٹشرز کے نیوزی لینڈ آتے ساتھ ہی یہاں پر بھی ویسی بیماریاں پھیلنے لگ جیسا کہ یورپ میں تھی، اور ان بیماریوں کے خلاف آدیواسی لوگوں کا امیون سسٹم بالکل ہی کمزور تھا، اور 100 سالوں کے اندر ہی ان کا نام دنیا سے ختم ہو چکا تھا۔ جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے شروع میں بات کی ہے کہ نیوزی لینڈ کا 80% حصہ خالی کیوں ہے اور سارے لوگ ادھر نارتھ آئی لینڈ میں ہی کیوں رہتے ہیں۔ اصل میں نیوزی لینڈ کا یہ ساؤتھرن ریجن بالکل خالی اس لیے ہے کیونکہ اس سارے ایریا پر رہنا یا پھر کنسٹرکشن کرنا مشکل ہے، کیونکہ یہاں پر بہت بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں اور زمین کا انفراسٹرکچر اس قدر بگڑا ہوا ہے کہ یہاں پر روڈ بنانا بھی مشکل ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ نیوزی لینڈ دنیا کا سب سے بڑا شیپ، وول اور میٹ ایکسپورٹر ہے، اور اسی ایکسپورٹس کی وجہ سے نیوزی لینڈ بلینز آف ڈالرز کی انکم جنریٹ کرتا ہے۔ اس وقت نیوزی لینڈ کی ٹوٹل آبادی 50 لاکھ ہے، جبکہ مویشیوں کی تعداد 3 کروڑ ہے۔ ایسا اسی وجہ سے ہے کیونکہ نیوزی لینڈ کے اندر بے پناہ گھاس پائی جاتی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔